الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم ہے کہ جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر، جس کے حاصل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے۔ قاری قرآن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے پھر یہی جواب دہرایا، جواب آتا تھا نہیں دیا، کیونکہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب سمجھ گئے کہ اب حکم ہے، اور جب بڑوں کا حکم ہو کہ بولو تو بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ وہ تعلیم جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، وہ سائنس کا علم نہیں، وہ کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، معاشرتی علوم کا علم نہیں، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے جو مدارس میں دیا جاتا ہے۔ آج کل بہت نعرے لگائے جاتے ہیں اور ہمیں پرکشش، پرزور، پرفریب خواب اور باغات دکھائے جاتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم بھی حاصل کر لیجئے، آپ CSS بھی کر لیجئے، آپ میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر لیجئے، آپ لائر بھی بن جائیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے اور ویسا بھی ہو جائے۔ میں یہ جو شعر کہنے لگا ہوں یہ ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیں پرکشش خواب دکھاتے ہیں کہ زندگی عیش و عشرت کی گزارو گے، لگژری لائف گزارو گے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے۔ زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے۔ جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا و مروہ سے ہے، ہماری نسبت صفا و مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالہ نہیں چاہیے۔ میں جو سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں، میں جو سند رکھتا ہوں، وہ اتھینٹک ہے، وہ ٹھوس ہے، وہ مضبوط ہے، پختہ ہے۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن وہ مقصد نہیں، وہ محفوظ نہیں، وہ اتھینٹک نہیں۔ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں میرے
اور آپ کے استاد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ سنیے، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبدالغفار رحیمی دامت برکاتہم عالیہ سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرقدہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین الکلکلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عامر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشناعی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن سبع سے، انہوں نے پڑھا سید الطائفہ ابو عامر افس الکوفی سے، انہوں نے پڑھا قاری امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے۔ ان پانچوں صحابہ نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن سمجھا۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب رب کائنات، فخر کائنات نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لیا۔ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے جناب جبرائیل نے قرآن لیا۔ رب کائنات، خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ان عظیم الشان واسطوں سے، اس سلسلۃ الذہب سے اللہ اور اس کے رسول کا شاگرد بن جائے، تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد حذیفہ میں داخل کیجئے۔ اپنے علاقہ کے کچے پکے چھوٹے بڑے مدرسے میں داخل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ قرآن سب سے اوپر ہے، کتب سب کی سب نیچے ہے۔ قرآن سب سے اوپر ہے، کتب سب کی سب نیچے ہے۔ اسی کا آفس آگے، صدر وزراء پیچھے ہے۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کی بخشش ہوتی ہے جو اس سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔